السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ سردی میں ٹھٹرتی ہوئی سردی میں گرما گرم خبریں آ رہی ہیں، روز ہی آئی ہوتی ہیں۔ ابھی کل میں نے قاضی صاحب کا چھکا جو ہے وہ مروایا ہے، آج پھر انہوں نے چھکا مار دیا ایک طرح سے۔ یہ لیں جی، ہمارے جناب ٹیپو ٹرکاں نقوی ٹرکاں والے جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیے۔ اب اچانک انہوں نے استعفیٰ دیا ہے کیونکہ کوشش تو کی ہوگی، آف کورس لالچی لوگ ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی سیٹوں پہ جس نے اتنے ٹرک بنائے، اتنے پیسے کمائے، اربوں روپے کے ثاثے بنائے، تو وہ اب محترم جو ہے نا وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، جن جن کا اتھارٹی ہے، بے شک وہ حکومت میں ہے، بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، بے شک وہ عدلیہ میں ہے، بیسک تو عدلیہ ہے، کہ اینو جان نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ بعد اصل یہ ہے، استعفے دینے کا مطلب یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جناب صاحب مینوں معاف کرو، جیڑا میں کھا چکے ہیں وہ میں ہضم کرا، اور جو مجھے مرات وغیرہ ملنی ہے وہ مجھے ملتی رہیں۔ یہ ایسے ناصور ہوتے ہیں اس قوم کے لیے جس نے ہم کوئی 75 سالوں سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں، 76 سال ہو گئے ہیں یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں اب بند ہونی چاہیے، ان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ جس طرح آج ایک اور جو کیس زبردست کیا، پرویز مشرف کو پھانسی کا رکھا، علامتی ہوتی ہے لیکن ایٹ لیسٹ یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی جو ہے نا ابو دی لاء نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ جو آپ کے جرنیل آتے ہیں جو ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں، یہ ابو دی لاء نہیں ہونے چاہیے۔ جب آئین توڑا ہے تو پھر آرٹیکل 6 تو سزائے موت عام بندے کو مل سکتی ہے، تو ان کو کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ سارے حاجی بن جاتے ہیں۔ تو بالکل صحیح فیصلہ پرویز مشرف کا بھی، اور یہ نقوی صاحب بھی نہیں، ظاہر سی بات ہے، پریشر تھا، پتہ چل رہا تھا کہ اب ہم نوا رہے نہیں تو وہ پھر کام خراب ہونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دیں۔ ابھی پچھلے دن ہیئرنگ میں یہ ونٹر ویکیشن ججوں کی، ویسے اس سے بھی مجھے یاد آیا کہ ججوں کی ونٹر ویکیشن کیا بات ہے، ویسے عدلیہ چھٹیوں پہ جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو جینون جج ہے اور جو جینون وکیل ہے وہ واقعی بڑا پڑھتا ہے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح اس ملک کے حالات کیا ہیں کہ کتنے کیسز کے انبار ہیں ونٹر ویکیشن۔ اینی ہاؤ، یہ بھی ایک بڑے تکلیف دہ امر ہے۔ تو یہ نقوی صاحب کو جو ہے نا اب جانے نہیں دینا چاہیے۔ اگر یہ گئے نا تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اس بندے کو نکال دیا ہے، باقی وہ اس کا مطلب ہوگا کہ تو آرام نال بہ کے کھا، کوئی گل نہیں کہ تو نے جتنی بھی کرپشن کی ہے، جتنے بھی ٹرک ان لوڈ کروائے ہیں تو کروا۔ ویسے میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، کیا مرات نہیں ملتی انہیں ریٹائر ہونے کے بعد۔ ہم نا بچپن سے سنتے آ رہے تھے ججوں کی تنخواہیں کم ہیں، اس وجہ سے فیصلے نہیں ہوتے۔ ریئلی میں آئی ایم ٹاکنگ پیورلی ریئلسٹکلی، جو میں نے یہ تھرو آؤٹ اپنی زندگی میں جو سنا اور جو میں نے فیل کیا، میں بھی بڑا اس چیز کا تھا۔ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ججوں کی تنخواہیں زیادہ تھیں کہ وہ انہیں لالچ نہ آئے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، پر ہم اتنے لالچی ہیں۔ اب ججوں کی تنخواہیں دیکھیں کتنے لاکھوں روپے ہیں، کتنی مرات ہے، کتنا پروٹوکول ہے۔ ایک ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ تقریباً میرے خیال میں سارے پروٹوکول، سارے ڈسکاؤنٹ، سارے اعزازات، ساری سیکیورٹی، سب کچھ ملا، تنخواہیں ملا کے، سارے پیکج ملا کے کوئی میرے خیال میں 75 لاکھ روپے کا پڑتا ہوگا پر منتھ۔ لیکن انہیں کوئی شرم نہیں ہے کہ یہ آؤٹ پٹ کیا دیتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا اس سے بھی زیادہ، اور اس کے اوپر پھر اتنے وہ کیا کہتے ہیں حرام مال کمانا۔ وہ ثاقب نثار، اب میں کیا کروں، میں ورڈ اس طرح کے یوز نہیں کرتا، لیکن ایسے یہ لوگ جو ہے نا منحوس ہماری قوم کو چمڑ چکے ہوئے ہیں نا، اور چمڑ کے انہوں نے ہمارا خون چوسا ہے۔ یعنی کہ ٹھیک ہے، بندہ کوئی اول تو اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے،
پر دنیا میں بندہ کہتا ہے کہ یار چلو تھوڑی کر لی کرپشن، یعنی کہ جدھر ہاتھ پڑتا ہے. وہ جو فیشن ڈیزائنر بھٹی ہے اس کے جو انٹرویو سنے کہ کیا یہ چیک کرے سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس، ون آف دی ایلیٹسٹ پرسن، اور وہاں پہ جا کے اس کو کہہ رہے کہ جی تو ڈیم کے لیے فنڈ دے، تو بڑا پیسہ کماتا ہے. وہ آج بھی مجھے یاد ہے ویڈیو، جج کے پاس گیا، میں خیال میں سیشن جج کا سیشن کورٹ کا جج تھا، اس کو بدتمیزی سے موبائل، تم کیوں موبائل یوز کر رہی، یار آپ اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. وہی نا پاگل بنایا کہ جی بڑا دبنگ ہے تو یہ تو وہ. ہسٹوریکلی یہ جو انقلاب ہوتا ہے نا یہ کچھ آؤٹ کم نہیں دیتا، یہ سڈن آؤٹ بسٹ ہوتا ہے، ذہنی انقلاب چاہیے ہوتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا انقلاب، یہ حالات کے پیش نظر ہوتے ہیں. فرانس کا انقلاب ہو گیا، ایران کا انقلاب ہو گیا، یہ پاکستان میں یہ بھی انقلاب حضرت صاحب لے کے آ رہے تھے نا آپ کے خان صاحب، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی. تو یہ کوئی چیز آپ کو لانگ ٹرم میں نہیں ہوتی. لانگ ٹرم میں فائدہ وہی دیتے ہیں جو گریجولی آپ چیزوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں. یہ جو آن آف سوئچ ہوتا ہے نا، جس طرح اکثر ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ جب آپ کو فیل ہوتا ہے مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے، گلٹ فیل ہوتی ہے، مسجد سے باہر آتے ہیں تو وہی کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آن آف فائدہ مند نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مسجد سے باہر آ کے بھی آپ وہی فیل کریں جو مسجد کے اندر فیل کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا میری دوبارہ ریکویسٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے خاص طور پہ، اور ابھی کیونکہ آگے بھی آنا ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. پہلے تو میں ریکویسٹ کر لوں قاضی فائز عیسیٰ کہ یہ جو بھی جن کے خلاف یہ کام ہو وہ بچ کے نہ جائیں. انہوں نے اگر کرپشن کیا ہے تو کرپشن کا پھر کیس چلے اور ان کو مکمل طور پہ حتمی طور پہ ود پروف، اگر نہیں کیا تو بری ہونا چاہیے، اور اگر کیا تو مکمل سزا ہونی چاہیے، وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی آپ دیکھیے گا اگلے آنے والے بھی اعجاز الاحسن تو منیب صاحب جو ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں نا فارغ ہوں گی. یہ جو کینڈی کرش کے کرش ہے نا خان صاحب کے، یہ سارے کے سارے فارغ ہونے چاہیے. اور بلکہ وہ ثاقب نثار نے بھی جو گند مارا ہے اور یہ بندیال صاحب نے بھی جو گند مارا ہے، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اینی ہاؤ اٹ واز اے گڈ ڈے. اب رات ہو چکی ہوئی ہے تو اٹ واز اے گڈ ڈے. ہوپ کہ پاکستانیز ول سی مور گڈ ڈیز ان کمنگ ڈیز انشاءاللہ. اللہ حافظ.